मैंने हक और सच का साथ दिया। मैंने लोगों को वही बताया जो जानना उनका हक था। लोग अक्सर ये पूछते हैं, क्या इस मुल्क में सच बोलने की आज़ादी है? मैं बोलता हूँ, चाहे बढ़ जाए जितना भी अंधेरा, रोशनी अपना रास्ता ढूंढ लेती है। आपको कोई भी कैद कर सकता है, लेकिन हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। सच की आवाज़। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हुआ। आज मेरे साथ बहुत ही अहम एक्सक्लूसिव एक गेस्ट हैं, मुशीर वज़ीर आज़म बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत ही अहम रहनुमा हैं कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। उनसे आज कुछ अहम इश्यूज़ पे बात होगी इंशाअल्लाह। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आ रही है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात आ सकें ताकि जवाबात हमारे पास आए तो वो जामे और थोड़ा मुख्तसर हो, तो हम ज़्यादा सवालात ले आएंगे। बहुत ही अहम सवालात हैं। सर, पहले जो सवाल मैं इशू कर रहा हूँ सबसे पहले वो इलेक्शन के हवाले से है। एक तो ये कि सर ये बताइए कि आप मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त बनी है, इत्तेहादी हुकूमत, उसके सबसे अहम पिलर हैं, सबसे अहम सपोर्टर हैं, सबसे अहम इत्तेहादी हैं। आप भी ज़ाहिर है अब 12 महीने यहाँ रहे हैं, हुकूमत बचाओ, रियासत बचाओ और बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं और हमने देखे भी हैं। तो अब जब कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं और आप इस हुकूमत का हिस्सा थे, आप आवाम में इस 12 महीने के इलेक्शन को, 12 महीने की हुकूमत को लेकर इलेक्शन में जाएंगे आवाम के लिए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ क्या प्रेजेंट करेगी इस 12 महीने के हवाले से? कौन सी ऐसी अचीवमेंट है जिसको आप आवाम के सामने रखेंगे? सर डॉक्टर साहब, दो बातें हैं जो बड़ी अहम हैं और उस पर बहुत डिबेट होती है और यही कोशिश होगी हमारी कि हम आवाम के सामने ये इशू ज़रूर रखें। पहला कि हमने ये हुकूमत क्यों बनाई, इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद क्यों किया? अगर वो हुकूमत में रहते, उनके इत्तेहादी भी इस बात से नालां थे और इस बात पे सारा पाकिस्तान मुत्तफ़िक था कि अगर खान साहब रहते तो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर जो तब्दीलियाँ करने जा रहे थे और इलेक्शन कमीशन के अंदर जिस तरह वो चढ़ाई करके इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर वो उसमें तब्दीलियाँ करना चाह रहे थे और जिस तरह के वो इलेक्शन कराना चाह रहे थे, जो अपने मुखालिफिन के साथ उन्होंने सलूक कर रखा था और जो उनका डिज़ाइन अब बड़ा वाज़े हो गया था, अगर वो जारी रहता तो एक तरफ आलमी तन्हाई थी, यानी खारजा पॉलिसी का फेलियर था, दूसरी तरफ IMF के साथ लड़ाई की सूरत में हमारे माली मामलात इंतहाई ख़राब हो रहे थे, तो पाकिस्तान एक बहुत गहरे क्राइसिस का शिकार हो रहा था। इसकी ज़रा तफसील अवाम के सामने रखेंगे कि क्यों हमने ये किया। और दूसरा एक एंगल ये है जो अवामी एंगल है, वो भी अवामी एंगल है। वो ये है कि जी हमारी हुकूमत आई तो हमने तो कहा था कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे या कम करेंगे, हम रोज़गार देंगे, तो वो तो हम नहीं कर सके। महंगाई भी नहीं कम हुई और रोज़गार भी उतना नहीं मिल सका। तो फिर हमने क्या किया? तो ये एक एंगल ये है कि हम वो टारगेट्स अचीव नहीं कर पाए। और हम आवाम के पास दूसरा एंगल भी बताएंगे जो आप ऑलरेडी बता रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है, सोशल मीडिया, जहां हम पे एक ये अलगार है वहाँ पे लोगों को भी ये बताया जा रहा है और हम भी बताएंगे कि जनाब जब हम हुकूमत में आए थे तो क्या था, आलमी तनाज़र क्या था, हमारे पास हमने जो फैसले किए उसके नतीजे में अगर कहीं अवाम की ज़िंदगियों में तलखी आई तो वो फैसले क्यों किए, और अगर वो फैसले ना किए जाते तो उसके नताइज क्या होते। दूसरा ये कि जी हुकूमत ने क्या कुछ नहीं है और इससे महंगाई बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है, फलां फलां, तो क्यों ऐसा हुआ और वो क्या फैसले थे, क्या ऑप्शंस थे कि वो हुकूमत लेती थी और नहीं लिए। अगर वो इक़दामात, वो फैसले लेते तो पाकिस्तान से
قرضہ بھی ختم ہو جاتا, چیزیں بھی سستی ہو جاتی, بجلی اور تیل اور گیس بھی سستا ہو جاتا. وہ کیا فیصلے تھے کہ جو آپ کی نظر میں ہیں یا ہمارے مخالفین کی نظر میں ہیں کہ حکومت نے وہ کیا فیصلے کیے؟ تو ہم اپنی پرفارمنس انشاءاللہ جو مشکل ترین حالات میں ہم نے اکانومی کو آگے لے کے بڑھے ہیں, لوگوں پہ بوجھ ہوا لیکن اس کو اور کم کرنے کی کوشش کی, لیکن کتنا سپیس تھا. تو لوگوں کو اب بہت اویئرنیس ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کے پاس اپنا پازیٹیو ویو لے کے جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب صرف گالیاں دینے سے ہی کمپین کی جاتی تھی, اپنے مخالفوں کے لتے لینے سے کمپین ہوتی تھی. اب پاکستان کے لوگوں نے ساری جماعتوں کی حکومتیں دیکھ لی ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, ANP, JUI, PTI, سب کی. اور اب عوام کے پاس یہ فیئر ججمنٹ کرنے کا ایک موقع موجود ہے کہ کون سی جماعت ہے جو آئین, پاکستان, وفاق, صوبائی خود مختاری, مزدوروں کی, کسانوں کی, نوجوانوں کی, ان سب کی زندگیوں میں تبدیلی کی خواہاں ہے, جو عورتوں اور دیگر کمزور طبقات کی سپورٹر ہے. وہ کون سی جماعت ہے, کون سی حکومت ہے؟ تو یہ ساری جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر لے کے سر, ماں سوائے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو نہیں بنی ہے, سوائے سب کو عوام نے سر 3-4 دفعہ حکومتوں میں دیکھا ہے. ماں سوائے یہ پاکستان استحکام پارٹی, اس میں بھی وہی لوگ شامل ہیں جو کئی سالوں سے مختلف جگہ تھے, اور PTI پارلیمنٹیرین بنی ہے وہ بھی وہی لوگ ہیں, اور PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, اور PTI بھی جو عمران خان کی ہے وہ 10 سال KPK میں رہ چکی ہے. تو کوئی ایسی جماعت نہیں ہے. میرا خیال ہے ایک کمپیریزن پہلے بھی تھی. میں ایک اور اہم سوال پہ آتا ہوں سر, کیا یہ بہتر نہیں تھا سر کہ موجودہ حکومت کو جو ہے وہ اور 6-8 مہینے مل جاتا تاکہ وہ جو IMF سے ایگریمنٹ ہے اور معاشی جو تھوڑی سی بہتری سامنے آ رہی تھی اور انتظامی طور پر بھی بہتری آ رہی تھی, اور وہ آئینی اور سیاسی عدم استحکام جو تھا وہ تھوڑا کنٹرول ہو رہا تھا, تو یہ حکومت مزید 6-8 مہینہ اور کام کرتی تو ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ اچھا نہیں دے کے جا سکتی تھی سر؟ ڈاکٹر صاحب جو آپ کی رائے ہے شاید اس پہ وزن ہوتا, لیکن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا, لہٰذا یہ میری اور آپ کی خواہش پہ یا حالات پہ نہیں, آئینی تقاضوں پہ چلنا ہے. آئین کہتا ہے کہ مدت کے اندر الیکشن ہونے ہیں. تو سر آئین نے تو پنجاب حکومت کو اور KPK حکومت کو بھی کہا ہے سر کہ جی اس کو اپنے وقت پہ ہو جانا چاہیے. آئین نے نہیں کہا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کی مماثلت نہیں ہوگی. پہلی بات کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں میں جب اسمبلیاں توڑی گئی تھیں تو اس وقت بھی چیف منسٹر بھی کہہ رہے تھے, ہم بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے, یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے, یہ بونا فائیڈی فیصلہ نہیں ہے. عدالت بنی تو عدالت کے اندر بھی جج صاحبان نے یہ بات کہی کہ پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ اسمبلیاں جائز توڑیں گے کہ نہیں. یہ ایکسکلوسیو رائٹ نہیں ہوتا, یہ سبجیکٹ ٹو کچھ سرٹن کنڈیشنز ہوتا ہے. اور ماضی میں مثال موجود ہے, بلوچستان, خیبر پختونخوا, پنجاب اور فیڈرل اسمبلیاں توڑی گئیں اور ان کو بحال کر دیا گیا اس بنیاد پہ کہ اسمبلیاں توڑنے کا جواز درست نہیں ہے. جب اسمبلیاں توڑی گئیں تو صرف ایک اسمبلی کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, حالانکہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھیں, اور اس پہ ساری جماعتوں نے جو پارلیمان میں موجود تھی ماں سوائے ایک جماعت کے جو اسمبلی چھوڑ چکی تھی, بلکہ اسمبلی سے باہر جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی تھی کہ اس وقت ایک صوبے کے اندر الیکشن پاکستان کے لیے نقصان دہ ہوگا. عدالتی لڑائی بھی ہوئی, پارلیمان کے اندر بھی مباحثہ ہوا, اور وہ مڈ ٹرم تھا. یہاں تو کیونکہ ٹرم ہی ختم ہو رہی ہے, جس ٹرم کے لیے لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دیا تھا وہ مینڈیٹ ختم ہو رہا ہے اگست میں, لہٰذا اس سے بیونڈ جانے کا کوئی تصور نہیں. اچھا سر, نگراں حکومت جو آگے بڑھی ہے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلہ انکانسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے 14 مئی کا. میں انکانسٹیٹیوشنل تو نہیں کہہ رہا, لیکن ڈاکٹر صاحب وہ فیصلے کی حیثیت یہی ہے نا 9 سے 7 تھی, اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آئندہ جو بھی الیکشن ہوگا وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا,
یہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ تھا، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت اگر آج بھی نیشن ہو جائے تو ایک طرف تو یہ فیصلہ آئین 51 کا 3 عبوری حکومت یعنی عبوری فیصلہ سارا کچھ اس میں شامل کر کے میں لا سکتا ہوں، لیکن میں جو یہاں پہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر نئی مردم شماری کے تحت مشترکہ مفاد کونسل کے تحت آپ نئی مردم شماری کے تحت کرتے تو یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوتا، اور اس میں آپ کو 4 سے 6 مہینہ کم از کم الیکشن کمیشن کو چاہیے حلقہ بندیوں کے لیے، اور اس طریقے سے یہ حکومت 4 سے 6 مہینے جا سکتی تھی سر۔ ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، یس، اس دفعہ 7 سال کے بعد کرائی گئی، اسی نقطہ نظر کے تحت جو آپ فرما رہے ہیں یہ بات درست ہے، اور کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہی فیصلہ ہوا۔ پچھلے انتخاب کے اندر 2017 کی مردم شماری کو ایکسیپٹ کیا گیا کنڈیشنلی کہ جلد مردم شماری کرائی جائے گی، کہ اس پہ لوگوں کے جماعتوں کے اعتراضات تھے۔ جو موجودہ مردم شماری ہے اس پہ بھی اعتراضات ہیں، ابھی اس پہ اتفاق رائے تو ہوا نہیں ہے، ابھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہونی ہے، اور ابھی کچھ دن پہلے تک تو مردم شماری کا عمل جاری تھا، اور الیکشن کمیشن کو کم از کم 4 مہینے چاہیے ہوتے ہیں صرف حلقہ بندیوں کے لیے، اس کے بعد پھر ان کو 2 سے 3 مہینے الیکشن شیڈول دینے کا ان کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ 6-7 مہینے کی ایکسرسائز تھی جس کی اب ٹائم نہیں ہے۔ اگر وقت نہیں ہے، آئینی تقاضا اپنی جگہ، لیکن آئین کا دوسرا تقاضا واضح طور پہ الیکشن ہے، اور ساری پاکستانی قوم، ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے، تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا رائے نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ پرابلم بہرحال ہے، کیونکہ ابھی اس پہ سب جماعتوں کا اتفاق بھی نہیں ہے، اور وہ نوٹیفائیڈ بھی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے پرانی مردم شماری کے تحت انتخابات کے لیے اپنا کام شروع کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے سر، لیکن یہ ہے کہ ڈیلے ہوا ہے، اور بہت ڈیلے سٹارٹ کیا، حالانکہ 10 سال میں آپ سانپتے ہیں 1998 کے بعد 2008 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن 2017 میں ہوا۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2017 کے بعد 2027 میں ہونا چاہیے تھا، لیکن 7 سال بعد شروع کی گئی، لیکن سر ادھر تو 19 سال ہو گئے نا۔ ادھر ہم آتے ہیں سر، ایک اہم سوال ہے آپ سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر اب الیکشن جس کی اہمیت ہے، آپ کہہ رہے ہیں قوم بھی مانگ رہی ہے، پوری سیاسی جماعتیں بھی مان رہی ہیں، یہ 90 ڈیز میں آپ کرانا چاہ رہے ہیں یا یہ 60 ڈیز میں کرانا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ کوئی بڑا فرق نہیں ہوگا جی، دونوں آئین کے اندر موجود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں اگر آپ کوئی کچھ دن پہلے اسمبلی ڈیزالو کر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے علم میں نہیں ہے، یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے، وہ بہتر جانتے ہوتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے سر؟ جب ہمارے لیول پہ مشاورت ہوگی تو ہم آپ کی کیا رائے؟ میں سر اپنی رائے، کیونکہ میں گورنمنٹ کا حصہ ہوں، تو آپ نہیں دے سکتے، اپنی رائے یہاں نہیں دے سکتا۔ اچھا سر، چلیں، ویسے نیر بخاری صاحب نے تو کہا تھا کہ جی تقریباً ہم 60 دن کے لیے، اور وہ ایک آپ کے شاید بہت ہی اہم سیاسی اس وقت عہدہ رکھتے ہیں، نہیں وہ ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں، تو جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا تھا 60 دن کے لیے، پھر حکومت کی طرف سے آیا شاید 8 اگست کو، پھر اس میں بھی کوشچن مارک ہو گیا ہے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید سر اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، 8 کو آئے یا 10 کو آئے تو فیصلہ ہو جائے ریزولوشن ہو تو کیا فرق پڑے گا؟ تو فیصلہ ہو جائے نا سر، اس کے اوپر پھر ڈیلے ہو جائے گا جی، ابھی بڑے دن ہیں۔ چلیں سر آگے چلتے ہیں، کیا اس میں جلدی ہے؟ آگے چلتے ہیں، سے کوئی نقصان ہو رہا ہے؟ آگے چلتے ہیں سر، کافی نقصان ہو جاتا ہے سر، لوگ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ پھر الیکشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ اب میں لوگوں کو پریشان آپ کرتے ہیں، میڈیا کو خبر چاہیے ہوتی ہے، اس میں خبریت ہے کوئی نہیں۔ اب سر سوال دے رہا ہوں میں، میرا کیا قصور ہے سر؟ اچھا سر یہ بتائیں، دبئی ملاقات ہوئی آصف زرداری صاحب میں اور میاں نواز شریف صاحب میں، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات ہوئی ہے جو میری اطلاعات ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی سر۔ تو کون سی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے سر؟ پنجاب میں پیپلز پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ چاہتی ہے، تو سندھ میں تو پی ایم ایل این کا کوئی ووٹ بینک ایس سچ نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کہاں دیں گے ان کو جگہ؟ ڈاکٹر صاحب میرے علم میں نہیں ہے کہ وہاں کیا ڈسکشن ہوئی، میری زرداری صاحب سے اس دوران صرف ایک چھوٹی سی ملاقات ہوئی، اور اس میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکی، نہ انہوں نے پارٹی کو اس پہ کوئی بریف کیا۔ وہ ان سے کوئی ملاقات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ دبئی میں جو میٹنگ ہوئی
وہ کیا ہوئی اور اس میں کیا ڈسکشن ہوا، باقی اس پہ ساری اسپیکولیشن ہے. نہ ہماری طرف سے کوئی آفیشلی بات کی گئی ہے نہ مسلم لیگ کی طرف سے، بلکہ ہم تردید کر چکے ہیں بہت ساری خبروں کی جو میڈیا کے اندر چل رہی ہیں. ابھی بھی آپ نے جو بات کی یہ ہیئر سے ہے، اس کی کوئی پیچھے. سر آپ پنجاب کے بہت اہم لیڈر ہیں، میرا خیال ہے پنجاب کے سر آپ بہت اہم لیڈر ہیں. اگر یہ سوال آپ سے رکھا جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے سر؟ چلیں اس طرح لے لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ کوئی آسان قدم نہیں ہوتا، یہ مجبوری ہوتی ہے. اچھا. اتحادی حکومت بنانا کوئی چوائس نہیں ہوتی، کوئی آسان عمل نہیں ہوتا، یہ بھی ایک مجبوری ہوتی ہے. کیوں؟ اگر آپ کے پاس اکثریت اپنی آ جاتی ہے تو آپ یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنی حکومت بنائیں اور اپنے مینیفیسٹو کو لاگو کر کے لوگوں کی خدمت کر سکیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ حکومت نہیں بن پاتی تو پھر آپ مل کے حکومتیں بناتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے چیزوں سے ایڈجسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اگر دو جماعتوں کے الگ الگ مینیفیسٹو کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے تو کئی پوائنٹس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. یہ چوائسز خواہش تو یہی ہوتی ہے نا، تو میری بھی یہ خواہش. سر زمینی حقائق بھی کچھ چیز ہوتی ہے نا سر، گراؤنڈ ریئلٹیز ہے. پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ ایک زمانے میں تو ہم جانتے ہیں کہ پورا پنجاب پیپلز پارٹی کے ساتھ. میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے اتنی عرض کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ پنجاب کے اندر میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ اب کیونکہ میدان کھلنے والا ہے اور لوگوں کو فیئر اوپینین ملے گا، چانس ملے گا، تو انشاءاللہ ہم پہلے سے بہت بہتر پرفارم کریں گے. اور پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، لیکن پنجاب فائنل صوبہ نہیں ہے کہ یہیں سے سب کو اور کسی ایک کو سارا پنجاب مل جانا ہے. پیپلز پارٹی بھی اپنی الائنمنٹ کر رہی ہے، اپنی تیاری کر رہی ہے، اور انشاءاللہ میں آپ کو صرف اتنی خبر ابھی سنا سکتا ہوں کہ we'll give a good surprise to the people. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاہرہ صاحب مجھے یہاں ایک بریک کے لیے روکا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک، پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی قاہرہ صاحب، اچھا سر اس پہ آتے ہیں. ہر جماعت چاہتی ہے کہ اس کا وزیر اعظم آئے، یقیناً پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے، اور پیپلز پارٹی نے کھل کر اس کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور وہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی بیان ہے اور خود بلاول صاحب کا بھی بیان ہے کہ آئندہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. لیکن سر زمینی حقائق، اب جیسے پہلے والا سوال بھی تھا ہمارا، زمینی حقائق بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ چاروں صوبوں میں وہ مرکز میں اس پوزیشن پہ آ سکے گی کہ وہ حکومت بنا سکے گی؟ سر ڈاکٹر صاحب، سیاست امید پہ ہوتی ہے، امید کی جاتی ہے اور امید بندھائی جاتی ہے. ساری جماعتیں خواب ہی بیچتی ہیں اور خواب ہی دیکھتی ہیں. ہمیں بھی یہی بات کہنی ہے، پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، مسلم لیگ ہو، پی ٹی آئی ہو، ہر جماعت کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے، یہ خیال اور خواب ہوتا ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہوگی، لوگ ہمیں ووٹ دیں گے، ہم میجورٹی میں اپنی حکومت بنائیں گے. یہی چیز لے کے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں. اگر میں آپ کی بات اور آپ کے اس لاجک کو لے کے چلوں اور عوام کے پاس جاؤں کہ نہیں اگلی حکومت تو میں نہیں بنا سکتا، حالات میرے اچھے نہیں ہیں، لیکن مجھے ووٹ دیجئے، تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی جماعت بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر جماعت کا یہ حق اور کوشش ہوتی ہے کہ اگلے انتخاب کے اندر لوگ اس کو ووٹ دیں گے. یہی خواہش اور خواب پیپلز پارٹی کا ہے، یہی باقیوں کا ہے. انشاءاللہ ہماری خواہش اور کوشش ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی میجورٹی ملے اور ہم اپنی یا اتحادی حکومت بنائیں جس میں بلاول صاحب چیئرمین ہوں. یہی خواہش باقی جماعتوں کی بھی ہے اور ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا سر ایک سوال ہے جو میں چاہوں گا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے نامی گرامی اس میں ڈیموکریٹک لوگ ہیں، بڑی زبردست آئیڈیالوجی ہے، بڑی زبردست سوچ کے حامل ہیں، اور اس پہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آصف علی زرداری نے اگلے وزیر اعظم کا اعلان کر دیا ہے اور وہ ہیں بلاول بھٹو صاحب. تو میرا سوال یہ ہے کہ سر کیا بلاول بھٹو صاحب کا اعلان آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ ان تمام سینئر پاکستان پیپلز پارٹی کے ایکسپیرینس لوگوں کے لیے کویشچن مارک نہیں ہے جو وزارت عظمیٰ کے لیے زیادہ موضوع ہو سکتے تھے؟ سر ڈاکٹر صاحب
جو ہماری ایشین پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں نا، ہم یورپ کی طرح یا امریکہ کی طرح کی جماعتیں نہیں ہیں. ہمارے ہاں جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے اگر وہ پارٹی حکومت بنا سکتی ہے اپنی الائنس کی، تو اس میں نارملی جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے. یہ پہلے دن پتہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. امریکہ میں صورتحال ذرا مختلف ہے، برطانیہ کے اندر بھی ذرا صورتحال مختلف ہے، وہاں کی جماعتوں کی سٹرکچرز مختلف ہیں. ہمیں اگر بنگلہ دیش دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، ہندوستان دیکھیں، پاکستان دیکھیں، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں جو پارٹی لیڈر ہوتا ہے وہی وزیر اعظم ہوتا ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کو اگر میجورٹی ملتی ہے تو بلاول صاحب پارٹی کے سربراہ ہیں، وہی بنیں گے. یہ کوئی اچنبھے والی بات تو نہیں ہے. چلیں سر آگے چلتے ہیں، آپ کا سوال آ گیا. اب یہ بتائیں سر، 172 اراکین کو حاصل کرنا موجودہ حالات میں زمینی حقائق پھر یہ کہتی ہے کہ کسی پارٹی کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. تو یقیناً ایک اتحادی حکومت ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر آگے اتحادی حکومت دیکھ رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ موقع مل جاتا ہے، تو کون سی ایسی جماعت ہے جس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اتحاد کرنا چاہے گی یا اس کے لیے ابھی سے پلاننگ کر رہی ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب پلاننگ تو اگر آج ہی کرنی شروع کر دینی ہے تو آپ نے شکست تسلیم کر لینی ہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اس بات کے متقاضی ہیں کہ اس ملک کے اندر اگلے ایک یا دو نہیں تو ایک ضرور ایک حکومت ایسی آئے جو براڈ بیسڈ گورنمنٹ ہو، جس میں کثرت جماعتیں اکٹھی ہوں، اجتماعی فیصلہ سازی کی جا سکے. اس لیے کہ جب آپ کسی حکومت کا حصہ ہوتے ہیں جس طرح آج ہم ہیں، تو آج جو فیصلے ہو رہے ہیں اس میں سارے سٹیک ہولڈر ہیں. کوئی اس پہ معترض نہیں ہو سکتا. کل ہم اس سے مفر نہیں کر سکتے، اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے. یہی ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی اجتماعی حکومت کا حصہ ہیں، اتحادی حکومت کا حصہ ہیں، تو ملک کے لیے فائدہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے، ہم تو اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنے کی جتنی اعلیٰ تاریخ رکھتے ہیں شاید ہی کوئی جماعت رکھتی ہوگی. ہماری تاریخ واضح ہے اس بات پہ کہ ہم بڑے جماعتوں کے ساتھ ان کے منشور کو اکاموڈیٹ کرنے، صوبوں کو اکاموڈیٹ کرنے، قومیتوں کو اکاموڈیٹ کرنے اور آئین اور قانون کی روح کے اوپر عمل کرنے کے اوپر یہ جو مطالبے ہیں اس کے اوپر تو ہمارا ہمیشہ دل کھلا ہوتا ہے. پچھلی حکومت اس بات کی بڑی وضاحت ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت کو بھی پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ سر بتائیں کہ کچھ لوگوں کا یہ سٹیٹمنٹ بھی آ رہا ہے، کہا بھی جا رہا ہے، ایک طرف ہم سن رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، وہ اگلے وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں جناب شہباز شریف ہی اگلے امیدوار وزیر اعظم ہوں گے، اور بلاول کے لیے زرداری صاحب پیپلز پارٹی صاحب سامنے موجود ہے. کیا ایسی صورتحال اگر ہو گئی سر، کیونکہ ابھی آپ ایک ایکسپیرینس کے ساتھ جا رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ، اگر کل اس طرح کے حالات ہوں کہ ووٹنگ کا تناسب پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہو سیٹ اور بہت زیادہ بھی نہ ہو، لیکن آپ کے پاس اتحاد بھی موجود ہو اور نون لیگ اپنا وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف کو نامزد کر دیتی ہے، تو پیپلز پارٹی کا اس وقت کیا رول ہوگا؟ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی یا وہ اتحاد میں پی ایم ایل این کے ساتھ آئے گی اور شہباز شریف کو ووٹ دے گی؟ سر یہ بالکل ہی مفروضے پہ مبنی سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اس کا حاصل کچھ نہیں ہے. یہ ایک ڈائنامک ڈسکشن ہے، کبھی ہم ملیں گے تو بیٹھ کے کر لیں گے. یہ قوم کا ایشو نہیں ہے. جب یہ برج آئے گا اس کو کراس کریں گے. ابھی اس کے اوپر کیا بات کی ابھی سوائے تلخی کے اور کیا پیدا ہو سکتا ہے اس سے؟ اچھا سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر یہ بتائیں، ایک بہت ہی اہم ایشو ہے کراچی کا ایشو، ہم اس پہ چلتے ہیں. اور کراچی میں سر، کراچی معاشی ہب ہے، آپ بھی مانتے ہیں سر، بہت ہی اہم سٹی ہے، بہت بڑا ریونیو مرکز کو بھی دیتا ہے، سندھ کو بھی دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بڑی حق تلفی ہوتی آئی ہے سر. اور اس حق تلفی کی وجہ بظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے یا مرکز میں پیپلز پارٹی ہے تو لوکل باڈیز میں جو ہے وہ کوئی اور سیاسی جماعت ہے، اور مالی اور انتظامی اختیارات کے حوالے سے وہاں یہ لڑائی چلتی رہی. لیکن سر کیا یہ اب جو مرکز میں بھی اس وقت پیپلز پارٹی ہے، بڑی پاورفل پوزیشن پہ ہے، صوبے میں بھی پیپلز پارٹی ہے اور لوکل باڈیز بھی پیپلز پارٹی کے پاس آ گئی ہے،
تو کیا ہم یہ امید رکھیں سر, یا کراچی کے لوگ یہ امید رکھیں کہ کراچی کی دیرینہ مسائل پیپلز پارٹی حل کرے گی سر, اب حل کرے گی کیونکہ اب مین اسٹیک ہولڈرز بن چکی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ حکومت تو اب ختم ہونے والی ہے یہاں بھی اور کراچی سندھ کی حکومت بھی, اب تو چند دن کی حکومت ہے باقی. بالکل اب یہ جواز ختم ہو جائے گا اگر پیپلز پارٹی اگلی دفعہ پھر سندھ میں آتی ہے اور مرکز میں بھی حکومت میں آتی ہے. تو جو کراچی کی حد تک یہ سوال تھا کہ وہاں کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہوتی تو اس لیے کام نہیں پراپر ہو پاتے, یہ تو ختم ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو نوجوان میئر ملا ہے بڑا باصلاحیت نوجوان ہے, انشاءاللہ وہ کراچی کے معاملات کو سمجھتا بھی ہے, پہلے بھی اس نے بہت محنت سے کام کیا ہے اور آئندہ بھی ہماری دعائیں اور کوششیں اور توانائیاں اس کے ساتھ ہیں, وہ بہت بہتر کام کریں گے. کراچی کے مسائل کے لیے جس قدر وسائل چاہیے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب وہ سارے مسائل ایک دو برس کی بات نہیں ہے. اچھا سر, ایک بہت ہی اہم وعدہ بھی تھا اور وہ شاید اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ سامنے بھی آ رہا ہے, اور وہ ہے الیکشن اصلاحات. کیونکہ موجودہ حکومت نے جو اپنے مین مینیفیسٹو دیا تھا, اس موجودہ جو اتحادی حکومت ہے, کہ ہم اصلاحات کرنے آ رہے ہیں, خاص طور پہ الیکشن کے اصلاحات. اس کے اوپر سنا ہے کہ کچھ تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو چکی ہیں. تو میرا جو سوال بنتا ہے, حالانکہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے, وہ آپ یقیناً اس کا حصہ ہوں گے, آپ کی نالج میں ہوگا آپ, تو یہ بتائیں سر کہ یہ اصلاحات جو ہے وہ کس قسم کے ہیں, اور کیا اس اصلاحات سے الیکشن کمیشن مضبوط ہوگا یا سیاسی جماعتوں نے اپنے مفادات کے لیے یہ اصلاحات لے کے آئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ وہ ایک ہماری اصلاحاتی کمیٹی بنی ہے, میں اس کا ممبر نہیں ہوں. اچھا. ہماری طرف سے نوید قمر صاحب ہیں, شاید شہری رحمان صاحب ہیں, مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ, باقی جماعتوں کی بھی نمائندگی اس میں موجود ہے. بنیادی طور پہ اس کا مقصد الیکشن کمیشن کی اٹانومی ہے. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ الیکشن کمیشن کو امپاور کیا ہے, وہ اس کے انتظامی اختیارات کے حوالے سے اٹانومی ہو یا اس کے مالی خود مختاری ہو, یہ پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوئی ہے ہمیشہ. اب بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ الیکشن کمیشن امپاورڈ ہو, اٹانومس ہو اور آزادی سے اپنا کام کر سکے. اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومتیں جو ہیں وہ بھی, اور جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو بھی ایسا ٹرانسپیرنٹ کیا جائے, بہتر کرنے کی کوشش کی جائے ماضی کے تجربات سامنے رکھتے ہوئے, تاکہ الیکشن شفاف ہو سکے. بالکل شفاف الیکشن کرانے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اب آپ تو بڑے سوالات ہوتے ہیں الیکشن کے اوپر. آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہمارے جیسے ممالک کے اندر جو بالکل زیرو اعتراضات ہیں وہ تو شاید کبھی نیئر فیوچر میں تو ممکن نہ ہو پائے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر یہ بتائیں کہ یہ نگراں حکومت کی بات کی جا رہی ہے. پہلے تو میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں سر, یہ ظاہر ہے آپ نے ایک میرا خیال کوئی اسٹیٹمنٹ بھی اس پہ دی تھی, کیا نگراں حکومت میں مشاورت مکمل ہو گئی ہے یا ہوگی, جانے کے بعد ہوگی, 2-3 دن میں ہوگی, اور کیا اس میں, کیونکہ ظاہر ہے بظاہر لیڈر آف دا اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس میں پاکستان پیپلز پارٹی براہ راست تو شامل نہیں ہے لیکن اتحادی حکومت کا حصہ ہے, تو کوئی نگراں حکومت فائنل ہو گیا ہے سر؟ اور اگر ہوا ہے یا نہیں بھی ہوا ہے تو اس کا کوئی کرائیٹیریا فائنل ہوا ہے کہ کون لوگ نگراں حکومت میں آئیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو بڑے بڑے مذاق ہم نے دیکھنے کو ملے ہیں سر. ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی میں بہت مشکور ہوں, لیکن میرے علم میں نہیں ہے ابھی کوئی جماعتی قیادت لیول پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہو تو ہوئی ہو, لیکن ابھی کیبنٹ میں یا ہماری سی کے اندر اس طرح کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے جماعتوں کی قیادت سے ڈسکشن کی ہوگی, میرے علم میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے. کرائٹیریا میری جماعت کا کرائٹیریا جو بھی ہوگا وہ آپ کو سامنے آ جائے گا. میں اپنا ذاتی رائے جو ہے وہ بہت سارے چینلز پہ بہت دنوں پہلے سے دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہو, وزیر اعلیٰ ہو, وزیر ہو, یہ خالصتاً سیاسی آفسز ہیں.
بالकुल मुंतखब अहदेदारों के लिए है, लिहाजा इन ऑफिस पे सिर्फ सियासी लोगों का इस्तेहकाक है। यहाँ पे रिटायर्ड जजेस हों, जनरल्स हों, ब्यूरोक्रेट हों, साफ़ी हों, कारोबारी लोग हों, ये उनका काम नहीं है। जिस तरह मैं किसी अदालत के अंदर जाके बैठ के बेहतर जज बन के फ़ैसले नहीं कर सकता, मैं अचानक किसी इदारे का सरबराह, किसी मिनिस्ट्री का हेड सेक्रेटरी बन के मैं इंतज़ामी फ़ैसले बेहतर नहीं कर सकता, मैं बेहतर साफ़ी बन के अब रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। इसी तरह बाकियों के लिए भी, और ख़ास तौर पे ये क्योंकि हाईएस्ट ऑफिस हैं मुल्क के। डॉक्टर साहब, जो बंदा ज़िंदगी में यूनियन काउंसिल का इलेक्शन ना लड़ा हो, ना लड़ सकता हो, आप उसको उठा के पाकिस्तान के सबसे बड़े मुंतखब ऑफिस के ऊपर बिठा दें, तो ये तो उस मुंतखब ऑफिस की भी डिस्ग्रेस है, उसके साथ भी ज़्यादती है। लिहाजा मेरी राय तो ये है कि ये खालिस्तन सियासी ओहदे हैं। सियासी लोगों को भले वो थोड़ी मुद्दत के लिए आते हैं, लेकिन उन्होंने सियासी फैसले करने होते हैं, दुनिया से मज़ाकरे करने होते हैं, और सियासतदान दीवारों के परे भी देख पाते हैं। अच्छा सर, बहुत एक इस पे इतराज उठता है कि जिस पे इत्तेफाक कैसे हो पाएगा, सही। जो एक छोटी सी एक सवाल उठता है कि जी इस पे इत्तेफाक कैसे हो पाएगा, तो मैं अक्सर पूछता हूँ कि यार कोई ऐसे जज साहब हैं जिन पे सारा मुल्क मुत्तफिक हो, कोई ऐसे जनरल साहब हैं जिन पे सारा मुल्क मुत्तफिक हो, कोई ऐसे सहाफ़ी साहब हैं, कोई ऐसा कारोबारी बंदा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं सियासत के अंदर इस गए गुजरे दौर में भी, जिनको अगर ये जिम्मेदारी पाकिस्तानी कौम देती है तो वो अपनी जमाती वाबस्तगियों से उठ के, सिर्फ एक जमात की नहीं कर रहा, सब जमातों के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो उससे ऊपर उठ के ये फैसले कर सकते हैं और इस इंतज़ाम को चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि केयरटेकर गवर्नमेंट के पास कोई बहुत इख्तियार नहीं होता, इलेक्शन कमीशन एम्पावर्ड होना चाहिए, लेकिन इन ऑफिस का तकाजा ये है, इनकी तौकीर ये है कि जिस ऑफिस के लिए मुंतखब ओहदे के लिए बने हैं वहाँ मुंतखब ओहदेदार ही है। सर, ये क्या बेहतर आपके लड़ने वाला सियासतदान है। आपने बड़ा अच्छा ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। हम मसलन समझते हैं बहुत लोग इससे मुत्तफिक होंगे कि ये पोस्ट सियासी लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन सर क्या इसमें ये इजाफा हो सकता है कि वो सियासतदान, ये भी नहीं कि एक सियासतदान जिसने यूसी का एक इलेक्शन में ना लड़ा हो या जिसको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामूली सा भी तजर्बा ना हो, उसको आप सियासतदान है, वो काफ़ी अरसे से सियासतदान है, उसे आप वज़ीर आज़म बना दे, तो क्या ये बेहतर नहीं है आपके इसमें थोड़ा सा ऐड हो जाए कि वो सियासतदान जो बासलाहियत भी हो, आपके अहल भी हो और एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को पहले माजी में कर चुका हो? क्या कहेंगे सर? बड़ी मुनासिब राय है डॉक्टर साहब। देखिए ना, आपने जब भी किसी का ये तकर्रर करना है इस मुद्दत के लिए, कायम मकाम के लिए, तो आप देखेंगे उसमें सलाहियत कितनी है, माजी का तजर्बा क्या है, बंदे के किरदार क्या है, सब कुछ देखेंगे। सिर्फ फैसला ये करना है कि कौन सी डोमेन का, किस सेक्टर का बंदा होना चाहिए, और बाकी जो आप फरमा रहे हैं उसके लिए एक सख्त क्राइटेरिया होना चाहिए, उसकी काबिलियत देखनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस देखना चाहिए, उसका माजी का किरदार देखना चाहिए। सब कुछ देखने के बाद फैसले होंगे। ये बड़े अहम ओहदे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएं, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये भी एक तरमीम करती है, और क्या ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता था, या आइंदा इसके ऊपर तवज्जो दी जाएगी? जो हम दूसरी मुल्कों को, जैसे भी आपने एक अहम इशूज़ पे बांग्लादेश और इंडिया और दूसरी का सामने रखा मिसाल कि निगरां हुकूमत की क्या ज़रूरत है? अगर आप इलेक्शन कमीशन को बाइख्तियार और मजबूत कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्टेड हुकूमत है वो उसका ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो इलेक्शन के टेन्योर को कंप्लीट करे जो निगरां हुकूमत करती है। क्या ये बेहतर नहीं है सर? डॉक्टर साहब, यकीनन ये बेहतर है, यकीनन यही अमल बेहतर है कि जो हुकूमत बैठी हो वो इलेक्शन कराए, अपनी मुद्दत ख़त्म होने से 2 महीने पहले इलेक्शन हो, शुरू हो जाए इलेक्शन हो, और वो अगले को हुकूमत दे। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बड़ा ये आसेब ज़दा टाइप हमारा इलेक्शन प्रोसेस रहा है। बहुत सारे इस पे सवाल रहे हैं और मशकूक इलेक्शंस होते रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ट्रस्ट ख़त्म हो गया। और ये कोशिश रही कि जी इस तरीके से ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट का था, न्यूट्रलिटी, इलेक्शन कमीशन को एम्पावरमेंट, ये सारा, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आज भी वहाँ कोई जज साहब जाके इलेक्शन कमीशन पर नहीं बैठते, वहाँ आज भी हाजिर सर्वस
ब्यूरोक्रेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाता है और वो इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा क्रेडिबल इदारा है। हमारी ये बदकिस्मती है और हमारे लिए मिन हैसुल कौम सब के लिए ये बायस शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने इदारों के अंदर वो सलाहियतें नहीं पैदा कर, उनका वो ट्रस्ट, उनका लोगों के अंदर वो इत्मीनान नहीं बना पाए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अल्लाह करे वो वक्त जल्द आ जाए कि हम इस्लाहात करके इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करें। और मैं इलेक्शन कमीशन को बार बार कहता रहा, उस वक्त भी, आज भी कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से भी, कि आपको पार्लिमान या सियासी जमातें आपको इख्तियार कानून के तहत दे सकती हैं, बाकी उसकी सलाहियतों को पूरी तरह बुरुए कार लाना, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करना, अपने पाँव पे वज़न डालना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और पिछले अरसे में आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारा दबाव बढ़ाया गया, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन काफ़ी मामलात में साबित कदमी पे रहा। तो दुआ करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको और इख्तियारात बेहतर करने की कोशिश करें, वहाँ और बेहतर बंदे लाके आइंदा के लिए हम कोशिश करें। तो इलेक्शन कमीशन के होते हुए जो गवर्नमेंट बैठी है वही बैठे, जिस तरह दुनिया में होता है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट का तस्वर खत्म हो जाए, ये भी अल्लाह करे वो वक्त आ जाएगा। अच्छा सर, दो सवाल मेरे पास है क्योंकि टाइम अब लिमिटेड रह गया। एक तो ये कि सर हमने देखा है, अब आप इससे मुत्तफिक हों या ना हों सर, कि सियासी जमातें इलेक्टेबल्स को उठाती हैं, वोटर्स पे उनका इतना तवज्जो नहीं होता है। वो अलग बात है कि इलेक्टेबल जो हैं वो किस तरीके से वोटर, जहाँ इलेक्टेबल होते हैं वहाँ से वोटर निकलने लगता है इस निज़ाम में। क्योंकि अगर सियासी जमातें वोटर्स की तरफ जाती तो फिर वोटर्स मजबूत होते हैं, हमें तो इलेक्टेबल नज़र आते हैं। इससे रिलेट करके एक सवाल है कि पीटीआई इस वक्त डिस्पर्ज हुई है, कई लोग वहाँ से निकले हैं, उसमें कई किस्म के लोग हैं जो मुख्तलिफ सियासी जमातों को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ अपनी पार्टी बना रहे हैं, कुछ ने पार्लियामेंटेरियन बना लिया है, पीपल्स पार्टी में भी कुछ लोग आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के ऊपर लोगों का निगाह है कि क्या आपने कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया है सर कि ऐसे लोगों को जो मल्टीपल लोटे हैं या गलत लोग हैं या जो मफाद परस्त हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन मार्क है, उनको ना लिया जाए पार्टी में, चाहे वो बहुत बड़े इलेक्टेबल हों? डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ कि मुल्क के अंदर सियासी अमल है ही ये, सियासी जमातों का काम ही ये है कि हम ये जो बुत हैं ना बने हुए इलेक्टेबल्स के नाम पे, ये जो बिरादरियों के, कबीलों के, मसलकों के, ये इलाकाई हवालों से, इन बुतों को तोड़ के ही आप नई शनाख्तों के साथ मुआशरे की तश्कील करते हैं और वो जमहूरी तश्कील पाती है। जो मुआशरे बिरादरियों में, कबीलों में, मसलक में, नस्लों की बुनियाद पे ऊंचा नीचा, कमज़ोर ताकतवर की तकसीम में बैठे हैं, उन मुआशरों में जमहूरियत नहीं आ सकती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जमातों के पास कितना टाइम रहा, कैसे कैसे होता रहा, एक पूरी तारीख है। तो जमातों को अपने वजूद को बचा के रखना ही मुश्किल हो गया। मेरे साथ जो, मेरी जमात के साथ जो मुश्किल आजमाई की गई 50 साल में, आप जानते हैं, अर्ज़ यह है कि उसके बाद जमातों को अपनी ज़िंदगी अपने आप बचाना मुश्किल होता है। लिहाजा और फिर ये भी हुआ कि जब आपने मुल्क के अंदर मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करके लड़ाइयाँ लड़ानी शुरू की, आपने रियासती जहाद शुरू कराए, तो उसके असरात बहुत था, जिसमें अमेरिका भी था, जिसमें यूरोप भी था, सऊदी अरब भी था, मुसलमान भी थे, सब लोग मिलके आए थे, किसी एक का हम भी थे, अगयार भी थे। उसके नतीजे में और ज़्यादा तलखियाँ और सख्तियाँ आ गई, अफराद ताकतवर हो गए, नज़रिए कमज़ोर हो गए। आज वही सूरत हाल है बिलाशुबा। आज बिरादरियाँ, कबीले, फ़र्द, और फिर फ़र्द ने भी क्या काम कर रखा है कि वो थानेदार, पटवारी, तहसीलदार अपने लगवाएगा, वो ऊपर तक अफसरों से ताल्लुक़ रखेगा, वो पैसा बनाएगा, पैसे का इस्तेमाल करेगा। बिलाशुबा ये इलेक्टेबल्स नाम की बीमारी हमारे यहाँ बहुत बड़ी हो गई है। जमातों के अंदर बेमजबूरियाँ बन गई हैं और इनको उठा के दूसरी जमात में ले जाओ तो उनका कोई 30, 35, 40% वेरी करता है, उनका वोट उनके साथ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ये जमातों की भी मजबूरी बन जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जमातों को अल्टीमेटली इस तरफ आना सर। बस एक लाइन जवाब, ये पिछले, मैं आखिरी सवाल, एक लाइन कि ये जो पिछले कुछ अरसे से, कुछ दहाइयों से
दुनिया के अंदर पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई है, Yes. उसमें नजरिए की पॉलिटिक्स पीछे चली गई है। ये बहुत बड़ा अलमिया हुआ है। बहुत बड़ा। सर ये एक लाइन जवाब है, लेकिन जाहिर है ये सवाल मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ कि आरिफ अलवी के बाद कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब आइंदा सदारत के उम्मीदवार होंगे। PMLN वालों ने तो बाज़ाफ्ता कहा है कि अगर उनकी पार्टी उनको नामजद करती है, जो कि उनकी पार्टी कह रही है कि वो क्यों नहीं बन सकती। मौलाना साहब ने खुद भी कहा कि मैं क्यों नहीं बन सकता। तो पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी। सर एक लाइनर जवाब सर, वक्त ख़त्म हो गया है। मैं बहुत छोटा आदमी उसका फैसला करने के लिए, इसका फैसला तो मेरी जमात करेगी, लेकिन पाकिस्तान की हर सियासी शख्सियत और मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। हर सियासतदान का हर ओहदे तक पहुंचना हक है, लेकिन मेरी जमात वोट देगी क्या देगी नहीं करेगी ये तो हमारी जमात की क़यादत बैठेगी तो तभी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बड़े सवालात के आपने बड़े खूबसूरत जवाब, और इंशाल्लाह किसी स्टेज पे मज़ीद बात करेंगे। ये थे कमरुज़्ज़मान कायरत साहब। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।